قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل ماہ رمضان مبارک کے پرکیف اور بابرکت لمحات میں ہمارا سلسلہ قرآن رہنما جاری و ساری ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف موضوعات پر ہمیں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک اہم موضوع اور ایک اہم بات کہ جو انسان کی بلندی کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اور جب بندہ اس کے برخلاف کرتا ہے تو وہ چیز اسے پستی کے اندر یعنی بندے کو تباہ و برباد بھی کر دیتی ہے، اور بسا اوقات مومن کا ایمان بھی اس سے ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم بات ہے، اور یہ ہے اللہ پاک کے معظم مکرم پیارے بندوں کی تعظیم و تکریم کرنا۔ جن چیزوں کو اللہ پاک سے نسبت ہو جائے، جو شعائر اللہ کہلاتے ہیں، ان کی تعظیم اور تکریم کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، یہ وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ بندے کے رتبوں کو بلند کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس جب بندہ ایسی ہستیوں کی کہ جن کو اللہ پاک سے خاص تعلق ہوتا ہے، جو اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، یا ایسی چیزیں، ایسے مقامات، ایسی اشیاء کہ جن کا تعلق خاص طور پر اللہ پاک سے ہو جائے، ان کی توہین کے اندر بے ادبی میں جب بندہ مبتلا ہوتا ہے تو تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتیں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں، اور علماء نے اس کے تحت جو گفتگو کی ہے اس کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کے واقعے کو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر بیان کیا۔ سب سے پہلا واقعہ اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں جو بیان کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اسی طرح اللہ پاک نے سورۃ الاعراف میں حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کی پیدائش کا اور آپ کے سامنے فرشتوں کا سجدہ کرنا اور شیطان کا انکار کرنا، اس بات کا ذکر کیا۔ اسی طرح اللہ پاک نے 23ویں پارے میں بھی اس کا تذکرہ کیا، 14ویں پارے میں بھی اس کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ ان تمام مقامات پر اللہ پاک نے اس واقعے کو ذکر کر کے بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کا موقع دیا ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں گے تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اس لیے کہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ محض واقعات نہیں ہوتے، محض قصے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر اللہ پاک نے عبرت رکھی ہے۔ فرمایا ان قصوں کے اندر جو عقل والے ہیں ان کے لیے نصیحت موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی پیدائش کا، اور پھر آپ کو اللہ پاک نے جو علم عطا کیا، اس کے بعد فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، شیطان نے انکار کیا۔ اس کے تحت علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ ہمارے موضوع سے متعلق بات یہ ہے کہ جب اللہ پاک کے برگزیدہ بندوں کی تعظیم کی جاتی ہے تو اللہ جل شانہ رتبوں کو بلند کرتا ہے، اور جب اللہ پاک کے پاکیزہ افراد کی، اللہ پاک سے نسبت رکھنے والے انبیاء و اولیاء کی توہین کی جاتی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی کتنی ہی بلندی پر ہو، اللہ پاک اس کو پستی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اس کو بالکل ذلت کے اندر ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کی پیدائش فرمائی، آپ کے جسم مبارک کو بنایا، اس میں اپنی خاص روح اللہ پاک نے پھونکی اور آپ کو علم کی دولت عطا کی، تو اس کے بعد اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یاد کیجئے کہ جب ہم نے
ملائکہ سے، فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ جن فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، ان میں بیان یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ وہ تھے کہ جنہوں نے سب سے آگے سبقت کی، اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے میں سب سے آگے رہے، تو اللہ جل شانہ نے ان کو فرشتوں کا سردار مقرر کیا۔ لیکن وہ ابلیس، وہ شیطان جو پہلے فرشتوں کا معلم تھا، یعنی ان کو سکھایا کرتا تھا، ان کو تعلیم دیا کرتا تھا، اور اس کی عبادت کا یہ عالم بیان کیا گیا کہ اس نے کائنات کے چپے چپے پر، زمین آسمان کے چپے چپے پر اللہ پاک کی عبادت کی۔ ہر آسمان پر اس کی جداگانہ نام تھے اور اس کا بڑا مقام و مرتبہ تھا، اس کی عبادت کا بڑا غلغلہ تھا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا کہ میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ پاک نے اس سے فرمایا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، تو یہاں سے نکل جا، تو دھتکارا ہوا ہے، تجھے دھتکار دیا گیا ہے، تجھے مردود کر دیا گیا ہے۔ فرمایا وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، کہ تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک، یعنی قیامت تک اللہ پاک نے اس کے اوپر لعنت کو مقرر کر دیا، ہر ایک اس پر لعنت کرتا ہے، اس کو ملعون قرار دیتا ہے۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تجھ سے اور جو تیری پیروی کرنے والے ہیں ان تمام سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ یعنی بعد قیامت بھی، قیامت کے قائم ہونے کے بعد بھی نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ غور کرنے والی بات ہے کہ شیطان کی اس رسوائی کا سبب کیا بنا۔ اس کو کبھی بھی اللہ پاک کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار نہیں تھا، حتیٰ کہ بعض کتب تفسیر کے اندر یہ مذکور ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بعض نے اس کو کہا کہ توبہ کرنے کے لیے، اور توبہ کی جب بات کی گئی تو شرط یہ رکھی گئی کہ اس نے اب بھی آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنا ہے، چاہے وہ ان کی قبر کے سامنے جا کے کرے یا کسی بھی طرح سے کرے، تعظیم کا سجدہ ان کے سامنے کرنا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اس نے اس پر بھی انکار کر دیا، تو اللہ پاک کے سامنے سجدہ کرنے سے اس نے کبھی انکار نہیں کیا۔ اس نے جو انکار کیا، اس نے جو توہین کی، وہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کی اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس نے توہین کی، ان کو نعوذ باللہ اس نے حقیر جانا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دھتکار دیا گیا، وہ مردود قرار دے دیا گیا۔ اگر وہ ان کے سامنے سجدہ کرتا، ان کی تعظیم و تکریم کرتا تو اس کا مرتبہ بلند ہوتا۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ کے نیک بندوں کی جو توہین ہے وہ بندے کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے اس کو مردود قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اس واقعے کا ایک بنیادی سبق ہمیں دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور واقعے کو جوڑ کر ہم دیکھتے ہیں تو نتیجہ دوسرا ہمارے سامنے کیا آتا ہے۔ ایک دوسرا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام اور فرعون کی طرف سے آنے والے جادوگروں کا ذکر کیا ہے، اور یہ بھی کئی مقامات پہ ذکر کیا اللہ پاک نے۔ 9ویں پارے میں بھی ذکر کیا، 11ویں پارے میں بھی اس کا تذکرہ ہے، 16ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہے، 19ویں پارے میں بھی اس کا ذکر کیا اللہ پاک نے۔ تو کئی مقامات پر اس واقعے کو بھی اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف بلایا، اللہ پاک کے واحد ہونے کی طرف بلایا، اس کے معبود برحق ہونے کی طرف بلایا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے کھلے معجزات پیش کیے کہ آپ نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان کے اندر ڈالا، باہر نکالا تو بغیر کسی بیماری کے وہ ہاتھ آپ کا چمکتا دمکتا تھا۔ آپ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ عصا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ بڑے بڑے معجزات اس کے سامنے دکھائے، لیکن وہ ایمان کی طرف نہیں آیا، بلکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو اس نے جادو قرار دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے پورے ملک سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، یعنی جتنے بھی ملک کے بڑے بڑے جادوگر تھے انہیں بلایا،
اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے ایک دن طے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت میں، اس دن میں اس مقام پر پہنچے، فرعون کے جادوگر بھی پہنچے، پورا مجمع بھی وہاں پر موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دوبارہ ان کو دعوت دی اور ان کو اپنی حرکات سے باز آنے کا حکم دیا، لیکن کوئی سننے کو تیار نہ ہوا۔ پھر ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی جو رسیاں تھیں، اپنی جو لاٹھیاں تھیں وہ پھینکیں۔ ان کے جادو کی وجہ سے وہ لاٹھیاں اور رسیاں یہ سانپ بن کر نظر آنے لگیں، یعنی سانپ بن گئی وہ، اور انہوں نے یہ جادو کیا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنا عصا، اپنی اسٹیک، آپ کی جو لاٹھی تھی اسے ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی ڈالی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک بہت بڑا سانپ بنا، اژدہا بنا، اور ان تمام کے تمام سانپوں کو اس نے نگل لیا۔ جادوگروں نے جب یہ دیکھا تو وہ بے اختیار سجدے کے اندر گر گئے اور کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے کر آئے اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کر آئے۔ پھر واقعہ طویل ہے کہ فرعون نے کہا کہ یہ تمہاری پہلے سے پلاننگ تھی اور یہ تمہارے بڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر الزام رکھا کہ انہوں نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور جادوگروں کو اس نے سزا دینے کا کہا کہ میں تمہیں سزا دوں گا، سولی پر لٹکا دوں گا۔ یہاں جو گفتگو ہے ہمارے موضوع سے متعلق وہ یہ ہے کہ ان جادوگروں کو جو ایمان نصیب ہوا، اس کی ایک وجہ تو علماء نے یہ بیان کی کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم معجزے کو دیکھا تو دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا ہے اور آپ کا عصا جو یہ اژدہا بنا ہے، یہ ہماری طرح جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو وہ بخوبی جانتے تھے۔ تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ واقعی یہ اللہ پاک کے نبی ہیں، اور ان کے اس عصا نے، اژدہے نے یہ ساری لاٹھیاں جو نگل لی ہیں، یہ ان کی حقانیت کی دلیل ہے، تو اس لیے وہ آپ پر ایمان لے کر آئے۔ لیکن ایک وجہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر مفسرین نے بیان کی، اور بڑی خوبصورت بیان کی، قرآن کے الفاظ کا ایک نکتہ بیان کیا کہ جب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیشکش کی۔ وہ کیا پیشکش تھی؟ وہ فقط اتنی پیشکش تھی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ پہل فرمائیں، آپ ابتدا فرمائیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یہ آفر کی اور ان کا اتنا لحاظ کیا، اتنا فقط ادب کیا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ ابتدا فرما لیں، یعنی فوراً آ کے حملہ نہیں کیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی لاشعوری طور پر انہوں نے اتنی رسپیکٹ کی کہ ابتدا کا انہوں نے عرض کیا کہ آپ چاہیں تو خود آپ ابتدا کر لیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ان کے فقط اتنی سی تعظیم کی وجہ سے، ان الفاظ تعظیم کی وجہ سے اللہ پاک نے ان جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف وہ شیطان مردود ہے جس کے پاس پہلے ایمان موجود ہے، جو عبادت پر عبادت کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین کی وجہ سے، ان کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے، ان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ مردود ہو جاتا ہے، وہ لعنتی ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ جادوگر کہ جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی معمولی سی تعظیم کرتے ہیں، لاشعوری طور پہ تعظیم کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ جو ادب اور احترام ہے یہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ جس نے جو پایا ادب کی وجہ سے پایا، اور جس نے جو کھویا وہ بے ادبی کی وجہ سے کھویا، جس کو ہم اردو میں یہ بھی کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایک نہر پر بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے۔ آپ نچلے حصے پر موجود تھے اور اوپر کی جانب ایک شخص بیٹھ کر وضو کر رہا تھا۔ اب اس کا جو ہاتھ سے لگنے والا پانی تھا وہ نہر کے ذریعے بہتا ہوا اس جگہ پر آ رہا تھا جہاں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے، اور ظاہر ہے کہ اس پانی کا نہر کے اندر مل جانا اور ان تک پہنچنا اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اوپر بیٹھ کے کوئی نہر میں ہاتھ ڈال رہا ہے،
منہ دھو رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، تو اب وہ نہر کا پانی ظاہر ہے کہ نہ خراب ہوگا، نہ مستعمل ہوگا، نہ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی آئے گی۔ وہ پانی نیچے آ رہا تھا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے اپنا وضو کر رہے تھے، پھر وہ نیچے کی طرف جا رہا تھا، اچانک اس شخص کی نظر نیچے پڑی تو اس نے دیکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نیچے بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں۔ تو اس کو بڑی حیا محسوس ہوئی اور اس نے یہ سوچا کہ میں گنہگار شخص، ایک تو حضرت امام احمد بن حنبل سے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، اوپر سے میرے گندے ہاتھ، میرے خراب ہاتھ، میرے گناہوں والے ہاتھ یہ پانی میں لگ رہے ہیں، اور پھر یہی پانی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کو یہ حیا محسوس ہوئی۔ اس نے امام احمد بن حنبل کے ادب کی وجہ سے، آپ کے احترام میں اس جگہ کو چھوڑا اور اٹھ کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی نیچے آ کر بیٹھ گیا، اور پھر وہاں سے وہ وضو کرنے لگا۔ اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب کے اندر دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا اللہ پاک نے میری بخشش فرما دی۔ کہا کیا وجہ بنی؟ کہا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو اس دن ادب کیا تھا اسی وجہ سے اللہ پاک نے میری بخشش فرما دی۔ اللہ پاک کو یہ چیز اتنی زیادہ پسند ہے کہ اس کے نیک بندوں کی، اس کے معظم بندوں کی یہ تکریم کی جائے۔ بعض صوفیہ کرام نے فرمایا کہ کل بروز قیامت ایک بہت بڑی تعداد فقط بزرگوں کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کی وجہ سے بخشی جائے، یعنی انہوں نے اللہ کے برگزیدہ بندوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم اور تکریم کرتے ہوئے ان کی عزت کی وجہ سے، ان کے مقام کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہوگا، اللہ پاک فقط اس وجہ سے ان کی بخشش فرما دے گا۔ یہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک سورۃ الحج میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے، یعنی اللہ پاک سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی جو تعظیم کرتا ہے تو اس کا یہ تعظیم و تکریم کرنا، اس کا یہ احترام کرنا ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے اس کے دل کے اندر تقوی رکھا ہے، اس کے دل کے اندر پرہیزگاری رکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ پاک سے تعلق رکھنے والی اشیاء کا احترام کرتا ہے۔ یہ اسی تقوی کی وجہ سے ہے کہ جس کو اللہ پاک تقوی عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، ان میں سے ہم جس کو دیکھتے ہیں ان کا طریقہ کار قرآن پاک کے ان واقعات سے یہی سبق حاصل کرتے ہوئے ایک دوسرے کی تعظیم و تکریم کرنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، اور جس کو جتنا زیادہ مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہوتا اتنا ہی زیادہ اس کا وہ احترام کیا کرتے تھے۔ جیسے بالخصوص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد، مرسلین کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا ہے، سب سے افضل آپ ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اعلیٰ ترین تعظیم کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے برابر میں ہمیشہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جگہ رکھی جاتی، اور آپ کے مقام اور مرتبے کے پیش نظر ایک تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو آخر اپنی عمر کے اندر دنیا سے جب آپ پردہ فرما رہے تھے تو اس سے پہلے مصلی پر کھڑا کیا، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی کام کی وجہ سے کہیں تشریف لے کر گئے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی گزارش کی تھی۔ تو ان کے دلوں کے اندر یہ ان کی تعظیم و تکریم موجود تھی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کا اس خاص نسبت کی وجہ سے بہت زیادہ ادب و احترام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے ہوئے دیکھتے اور یہ دونوں کسی سواری پر سوار ہوتے
تو اس سواری پر سے اتر جاتے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرتے، اور جب تک آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جاتے اس وقت تک یہ دونوں حضرات سواری کے اوپر نہیں چڑھا کرتے تھے، بلکہ نیچے ہی کھڑے رہا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ قبرستان کے اندر موجود تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر تشریف لے کر آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک پاؤں پر یا مبارک جوتوں پر گرد موجود تھی، مٹی موجود تھی، جو راستے کی مٹی چوم رہی تھی ان کے قدموں کو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کپڑے کے ذریعے اسے ہٹانے لگے اور تعظیم کا اظہار کرنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ تو یوں صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دوسرے کا ادب و احترام یہ کیا کرتے تھے، اور یہی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید نے سبق دیا کہ جو اللہ کے برگزیدہ نیک بندوں، پرہیزگار بندوں کا ادب کرنے والا ہے اسے اللہ پاک بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ پاک کے نیک بندوں کی توہین کرنے والا ہے شیطان کی طرح وہ تباہ و برباد ہوگا۔ اسی طرح اللہ پاک نے بلعم بن باعورہ کا واقعہ بیان کیا کہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ اس کو حاصل ہوا، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ جادوگروں نے ایک معمولی سی تعظیم کا اظہار کیا، اللہ پاک نے ان کو مقام و مرتبہ یہ عطا فرما دیا۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنے سے نسبت رکھنے والے ہر فرد کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے ادبی سے اور بے ادبوں سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے، شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔